باب نمبر 15 منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اور وہ اس سے پہلے صالح آدمی تھے. فوائد. نمبر 1، سعد بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ بن ابی خزامہ بن ثعلبہ بن طریف ابن الخزرج بن ساعدہ، ان کی کنیت ابو ثابت تھی. مشہور صحابی قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. یہ سعد رضی اللہ عنہ خزرج قبیلہ کے سردار تھے اور مشہور سخی لوگوں میں سے ایک تھے. سرزمین شام میں مقام حوران پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران 14 یا 15 ہجری میں فوت ہوئے. نمبر 2، اور وہ اس سے پہلے صالح آدمی تھے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طویل حدیث افک کا ایک جملہ ہے. پوری حدیث تفسیر سورہ نور حدیث نمبر 4750 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سعد بن عبادہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا ہے. جب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا اور اگر وہ یعنی بہتان لگانے والا ہمارے خزرج کے بھائیوں میں سے ہے تو آپ ہمیں اپنا حکم دیں، ہم تعمیل کریں گے. اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اسے قتل نہیں کر سکتے. دونوں کے درمیان جھگڑے کی صورت بن گئی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کروایا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہنے سے پہلے صالح آدمی تھے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں وہ صالح نہیں رہے، کیونکہ حدیث میں ذکر ہی نہیں کہ بعد میں ان کا کیا ہوا. ظاہر یہی ہے کہ وہ بعد میں صالح ہی رہے، اور یہ بات جو انہوں نے کی اس میں وہ معذور تھے، کیونکہ انہوں نے یہ بات تعویل کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اوس قبیلے کا آدمی ان کے قبیلے کے آدمی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. دونوں قبیلوں کے درمیان پرانے معاملات تو تھے ہی، اس لیے انہوں نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی بات کا رد کیا. یہ 4 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 6 سال میں ان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جو ان کا عیب شمار ہو یا ان کے صالح ہونے کے خلاف ہو. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی اور شام کو چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے. اس میں ان کا عذر یہ تھا کہ وہ خلافت میں انصار کا حق سمجھتے تھے، اس لیے وہ معذور تھے، اگرچہ ان کا یہ موقف غلط تھا. فتح الباری. ان کی صالحیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ان کی مرضی کے خلاف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا تو انہوں نے کوئی فساد پیدا نہیں کیا، نہ کسی کو خلیفہ کے خلاف ابھارا، بس کنارہ کشی اختیار کی اور شام چلے گئے حتیٰ کہ اپنے رب کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. آمین. حدیث نمبر 3807. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا. فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھروں میں سے سب سے بہتر بنو نجار ہیں، پھر بنو عبد الاشہل، پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ، اور انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے. اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ قدیم الاسلام تھے، میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دی ہے. تو ان سے کہا گیا تمہیں بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے. فوائد. نمبر 1، یہاں یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ قدیم الاسلام تھے اور یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 10. اور فرمایا اولئک المقربون، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 11. نمبر 2، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النجار، بنو عبد الاشہل اور بنو الحارث بن خزرج کو ہمارے گھرانے بنو ساعدہ سے برتر قرار دیا ہے، تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھی تو ان تمام انصار پر برتری دی ہے جو ان 3 گھرانوں کے علاوہ ہیں، یہ کوئی کم فضیلت ہے؟